ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ناظرین کرام، مطب ابن قاسم فالیہ سے ڈاکٹر عبدالرحمن رانجھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی کئی ویڈیو میں معدہ سے متعلق مختلف امراض کا ذکر کر رہا تھا۔ چونکہ معدہ کی بیماری ہمارے معاشرے میں ایک کامن بیماری ہے اور بہت سارے امراض وہ معدہ کی بیماریوں کی وجہ سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے میری خواہش یہی ہے کہ معدہ سے متعلق تمام انفارمیٹیو ویڈیو اتنے اچھے طریقے سے بنا دی جائیں تاکہ آپ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ معدہ کی درد، جلن، گیس، تیزابیت، بد ہضمی پر آپ ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ آج میں قبض کے متعلق کچھ بہترین رہنمائی بھی آپ کی کروں گا اور اس کا بہترین علاج وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قبض ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو روز اول سے حکماء ام الامراض کے نام سے پیش کرتے آئے ہیں، یعنی یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ کیونکہ قبض میں جو ہمارا پخانہ ہے وہ ہماری آنتوں میں رک جاتا ہے اور آنتوں کا جو عمل ہے وہ فضلہ کو آسانی کے ساتھ خارج نہیں کرتا بلکہ وہ بڑی دیر تک ہماری آنتوں میں رکا رہتا ہے، جس وجہ سے وہ واپس اس کے اجزاء خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جسم میں بہت زیادہ بیماریاں اور بنتی ہیں، جن میں خارش، پھوڑے پھنسیاں، بہت سارے جلدی امراض، بواسیر، موٹاپا، یہاں تک کہ شوگر، یعنی شوگر کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ قبض ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور تحقیق کے مطابق کہ بہت سارے کینسر کے امراض بھی ایسے سامنے آئے ہیں جو بنیادی طور پر قبض کی وجہ سے شروع ہوئے اور قبض کی وجہ سے لاحق ہوئے۔ اسی طرح قبض کی وجہ سے ذہنی تناؤ، ڈپریشن، ٹینشن، خون کی کمی، کمزوری، بے چینی، چکر آنا، دل گھبرانا، جوڑوں کا درد، سر درد، سانس میں سے بدبو آنا، گیس بننا، جگر کے امراض، پنڈلیوں میں درد رہنا اور اسی طریقے سے بہت سارے امراض ہیں جو قبض کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مردانہ کمزوری بھی قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے پاس امریکہ سے ایک مریض آیا، وہ ایک سالے انسان تھا۔ اس نے کہا کہ میں 5 سال چونکہ اپنی فیملی سے دور امریکہ میں رہا ہوں اور جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل نامرد ہو گیا ہوں۔ چونکہ میں اسے جانتا تھا کہ اس نے امریکہ کے اندر بھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، تو میں نے پوچھا کہ آپ وہاں کام کیا کرتے تھے؟ بتایا کہ ٹیکسی چلاتا تھا اور کھانا زیادہ تر ہوٹل کا تھا۔ جب میں نے ان کے معدے کو دیکھا تو وہ سخت اور ٹائٹ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ قبض ہے۔ میں نے انہیں صرف ایک مسل دیا، ایک جلاب دیا جس سے ان کا پیٹ بالکل صاف ہو گیا، کوئی اور دوائی استعمال نہیں کرائی، اور 1 ہفتے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے کوئی ویاگرا سے بھی زیادہ طاقت والی چیز دے دی۔ تو دراصل جب بیماری کی وجہ دور ہو جاتی ہے تو پھر ساری کی ساری تکالیف اور علامات خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو قبض کو فی الواقع ہم ام الامراض کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو قبض کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ قبض کا اگر سب سے بڑا سبب میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ خشکی ہے، آنتوں میں خشکی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں، پھر ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، آنتیں حرکت میں نہیں آتی۔ رمضان مبارک میں بالخصوص روزہ رکھنے سے بھی قبض ہو جاتی ہے کہ 15-16 گھنٹے تک ہم جسم کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دیتے۔ حمل کے دوران بھی قبض بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ پینٹ کا بیلٹ بہت مضبوطی سے باندھتے ہیں یا شلوار کا زار بند بہت سختی سے باندھتے ہیں اور پیٹ کسا جاتا ہے، اس سے بھی قبض بن جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنکس یا ٹھنڈا پانی پینا، برف والا پانی، فریج کا، اس سے بھی قبض بن جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اگر ہم احتیاط کریں تو ہم قبض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تازہ پھلوں کا رس استعمال کریں اور اپنے معدے اور انتڑیوں کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے 1 گلاس دودھ کے اندر 1 چمچ دیسی گھی کا یا زیتون کے تیل کا ڈال کے اس کو آپ پی لیں۔ اس سے اندر کی خشکی بھی ختم ہوگی اور جسم کو بھی بہت زیادہ طاقت اور قوت ملے گی۔ تازہ سبزیاں
پھل اور سلاد کثرت کے ساتھ استعمال کریں، پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، ورزش یا واک ریگولر کریں، فائبر جن چیزوں میں ہے ان کا بکثرت استعمال کریں، خاص طور پر پھل، اور پھلوں میں بھی امرود، پپیتا، ناشپاتی، آڑو، تربوز، خربوز، آم اور انجیر وہ پھل ہیں جو قبض کشا ہیں، ان کے کھانے سے آنتوں کے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ قبض کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قبض ہے کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبض یہ ہے کہ پخانہ بالکل رک جاتا ہے اور پخانہ آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، پخانہ کم آنا، پخانے کی نامکمل حاجت ہونا، یا بہت دیر تک ٹوائلٹ میں بیٹھے رہنا، پخانے کا بہت سخت آنا، یا پخانے کا کٹ کٹ کے آنا، یا ڈھیلا بھی ہو تو بالکل تھوڑا سا جیسے پرندے بیٹ کرتے ہیں، اور کبھی مینگنیوں کی شکل میں، یہ ساری قبض کی علامات ہیں۔ اور جب بھی ایسی علامات ہوں تو قبض کے علاج پر بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے، فوراً اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اگر بچوں میں قبض ہو تو بچوں کے فیڈر میں 1 چمچ کسٹرائل ڈال دیں اور انہیں وہ فیڈ کرائیں، کوئی اور چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی کسٹرائل کی ان کے پیٹ کے اوپر مالش بھی کر دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی بچوں کی قبض جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ عام طور پر اگر آپ صرف اتنا سا کام کر لیں کہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کا لیں، اس میں 1 یا 2 چمچ شہد ڈالیں، اور تخم ملنگا وہ 1 چمچ ڈالیں، اور وہ اتنی دیر اس میں ضرور رہنے دیں کہ وہ پھول جائے، اور اس کے بعد پھر اس میں 1 چمچ چھلکا اسب گول ڈالیں، اور یہ خالی پیٹ استعمال کریں۔ یہ انرجی ڈرنک بھی ہے، یہ قبض کا علاج بھی ہے، یہ تیزابیت اور گیس کا علاج بھی ہے، اور معدے کو انتہائی سکون دیتا ہے۔ یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ صبح اٹھتے ہی گرم پانی میں تخم ملنگا ڈالا، جب وہ پھول جائے تو اس میں شہد اور چھلکا اسب گول ڈال کر استعمال کریں۔ اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ قبض ہے، یعنی ایک دائمی قبض ہو چکی ہے، تو اس کے لیے آغاز میں ایک جلاب لینا بہت ضروری ہے۔ یہ جلاب کا لفظ ہم حکمت کی زبان میں اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا مسل دیں کہ جس سے ایک دفعہ پیٹ مکمل طور پر صاف ہو جائے، اور یہ سال میں 1 آدھا لینا چاہیے تاکہ پیٹ میں انتڑیوں میں رکے ہوئے فاسد مادے جو ہیں یہ مکمل طور پر خارج ہو جائے۔ میں جو آپ کے سامنے اس کا مسل جلاب کا نسخہ رکھتا ہوں وہ اتنا اچھا ہے کہ پینے سے 1 دفعہ مکمل پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، اور پرانے سے پرانی قبض اور سدے وہ کھل جائیں گے۔ اس میں آپ نے 5 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے گلاب کے پھول، یہ 5 تولہ، ملٹھی 1 تولہ، گل بنفشہ 1 تولہ، منقع 1 تولہ، اور مگنیشیا سالٹ 5 تولہ۔ یہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں، گلاب کے پھول، ملٹھی، گل بنفشہ اور منقع، ان کو آپ نے پانی میں اچھی طرح ابال لینا، اور اچھی طرح ابالنے کے بعد ان کا جو شاندہ نکالنے کے بعد اس پانی کو آپ نے پون لینا ہے، اور اس پانی میں بعد میں آپ نے 5 تولہ مگنیشیا سالٹ وہ حل کرنا ہے۔ اس کا ذائقہ تو تھوڑا سا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس کے رات کو سوتے وقت اس کو پی لیں، اور صبح اٹھتے ہی لوز موشن آئے گا کھل کے، اور پورے کا پورا معدہ بالکل واش ہو جائے گا، انتڑیاں خالی ہو جائیں گی۔ یہ بس ایک ہی خوراک کافی ہے، یا کبھی بہت سخت قبض ہو تو استعمال کریں، لیکن یہ ریگولر استعمال کرنے والا نسخہ نہیں ہے۔ ریگولر استعمال کے لیے کوشش تو کریں کہ واک اور غذا، اور جو میں نے پہلے بتایا ہے دودھ میں اس میں گرم پانی میں شہد، چھلکا اور تخم ملنگے والا نسخہ، یہ سب سے بہترین ہے۔ یا پھر دودھ میں چھلکا اسب گول ڈال کر پیا جا سکتا ہے، دودھ میں نے زیتون کا تیل اور دیسی گھی بھی آپ کو بتایا۔ اس کے لیے جو اپنے کلینک اور اپنے مطب پر میں مریضوں کو میڈیسن استعمال کراتا ہوں، دراصل میں اپنی ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور کوئی بھی معالج اپنے پریکٹس کے اور اپنے کلینک کے نسخے وہ شیئر نہیں کرتا، لیکن میں اس کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو حکماء یا پریکٹیشنر میری ویڈیو دیکھیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، میرے نسخے لکھ کے مریضوں کو استعمال کرائیں، عام بندہ وہ بھی استعمال کرے، تاکہ میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے، اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں
جو لوگوں کو نفع بخشتے ہیں۔ تو اس میں جو میں اپنے مذہب پر قبض کے لیے استعمال کراتا ہوں وہ نسخہ 6 چیزوں پر مشتمل ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے مصبر، یہ 10 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد کالی رائی، یہ 20 گرام۔ تیسرے نمبر پر سونڈ، یہ 20 گرام۔ چوتھے نمبر پر سوئے، یہ 20 گرام۔ پانچویں نمبر پر سکمونیا، یہ 20 گرام۔ اور چھٹے نمبر پر سنا مکی، یہ 50 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپ نے الگ الگ پیس کر بعد میں ان کو شامل کر لینا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں 500 mg کے کیپسول بھر لیتا ہوں اور ایک کیپسول مریض کو نیم گرم پانی کے ساتھ دیتا ہوں۔ تو آپ اس کو چائے والا آدھا چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر خالی کیپسولوں میں بھرنا چاہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے کھانے کے بعد آپ کو قبض کی شکایت انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر قبض سے آپ مستقل بنیادوں پر بچنا چاہتے ہیں تو اپنی غذا، پرہیز اور ایکسرسائز کی طرف خاص توجہ دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائے۔